مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ بڑی امیزنگ ہے۔ ایک ایسا تفصیلی واقعہ ہے کہ جب اس کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، اس بارے میں آج کی ہماری ایپیسوڈ ہوگی۔ یہ تو آپ نے سنی لیا کہ حدیث پاک میں سے قیامت کی نشانی کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے پہلے ذرا بیت المقدس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ یہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ادیان یعنی تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبی علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی میں قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا۔ اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا
تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا. پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں. سبحان اللہ، اتنی شاندار یہ عبارت ہے. بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام تھے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا. پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا. جب آقائے کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے. اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے. ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی. ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا. تورات جلا دی گئی اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا. اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی. تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کی. مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا. یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے. اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے. آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا. دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علی رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں. وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی. یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا. پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا. ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دیے. یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے. بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا. رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی. اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا. 11 دن تک حملہ کرتے رہے مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگرس نہ ہو رہی تھی. 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے. تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے. لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی. جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی. اہل شہر تنگ آ گئے. وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا کمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی. وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. وہ
تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ہاں اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا تو مسکرا دی اور خوش ہو کر فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ اس راہب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو طے فرماتے اور ظہر کے وقت کسی مقام پر ٹھہر جاتے، وہاں اپنے اصحاب کو واضح و نصیحت فرماتے، اللہ عز و جل کا خوف، عبادت کا تذکرہ، آخرت وغیرہ پر مشتمل بیان فرماتے، اور اس کے بعد ستو اور کھجور وغیرہ سے اپنا لنچ کرتے تھے۔ کیسا سادہ کھانا تھا امیر المومنین کا۔ جن جن راستوں سے آپ گزرتے تھے وہاں کے لوگ اپنے مقدمات، اپنی عرضیاں لے کر آپ کے پاس المومنین، آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر اپنی آنکھیں بچھائے، پلکے بچھائے ہوئے ہیں، اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ہر شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے۔ لہٰذا اسلامی لشکر کے سپہ سالار امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور اگر آپ اجازت دے دیں تو میں جلدی واپس جا کر لشکر کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دے دی۔ اس قافلے نے لشکر اسلام میں پہنچ کر سب کو خبر دے دی کہ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ جائے استقبال کے لیے، مگر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود امیر المومنین کی بارگاہ میں استقبال کے لیے حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ امیر المومنین کے اس مدینے سے آنے والے مدنی قافلے سے ملا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی بٹھائی، نیچے اترے، امیر المومنین کی خدمت میں ہدیہ اسلام پیش کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے، بقیہ اصحاب نے بھی اس طرح ملاقات کی۔ پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر، سوچئے کیسا منظر ہوگا جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا۔ مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا، تمام مجاہدین نے آپ سے ملاقات کی، آپ کی دستبوسی کی، پھر آپ نے ان سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا، تمام مجاہدین کو اعمال صالحہ، تقوی و پرہیزگاری وغیرہ اختیار کرنے کی نصیحت اور تنبیہ فرمائی۔ خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کو بالتفصیل بیان کیا، جنہیں سن کر تھا کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجاہدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، محبوب اکرم کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، شام کی سرزمین میں مدینے کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مگر وہ دیدار اب کہاں نصیب۔ تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے تو پورے لشکر پر ایک کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے محبوب آقا کی یاد میں وہ تڑپنے لگے، آہو بکا کا شور بلند ہو گیا۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپتے کہ ابھی ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہ کر پائیں گے۔ اسلامی لشکر پر غم و اضطراب کی وہ کیفیت طاری تھی کہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ بہرحال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی۔ بہت دیر تک صحابہ کرام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں روتے رہے۔ بالآخر اللہ کریم نے سب کو تسکین عطا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو نماز پڑھائی، پھر قلعہ بیت المقدس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنا، وہ جبہ جو تھا نا ٹکڑے ٹکڑے سی کر بنایا گیا تھا، اور اس میں 14 پیون تھے۔ ایک پیون جو ہے وہ چمڑے کا بھی اس میں تھا، اتنا سادہ، اور جس کو آپ نے بالکل کم پیسوں والا لباس۔ اسلامی لشکر کے تمام سرداروں نے آپ سے گزارش کی، حضور آج تو بڑا اہم دن ہے، آپ اچھے کپڑے آج زیب تن کیجئے، اچھے گھوڑے پر سوار ہوں، آج آپ کو بیت المقدس۔ دیر بعد نصرانی راہب نے کمامہ نے بلند آواز سے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو پکار کر کہا، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا۔ پھر اس کمامہ نے اپنی قوم کو جھڑکتے ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہا کہ
सख्ती हो तुम पर, ये क्या ताखीर है, किले से जल्दी उतरो, इनके पास जाओ, इनसे अमान और जिम्मेदारी हासिल करो। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के ये सहाबी हैं। जब रूमियों ने कमामा का फरमान सुना तो वो जल्दी जल्दी किले की दीवार से उतरे, शहर के दरवाजे खोल दिए गए, दौड़ते हुए फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर हुए, सुलो और अमान की दरखास्त करने लगे। आप रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए अपने ऊंट पर ही सजदा शुक्र अदा किया और पूरे शहर वालों को अमन व अमान और उसका जो परवाना था वो जारी कर दिया। अहद व पैमान हो गए। दूसरे दिन आप रज़ी अल्लाह तआला ने बाद नमाज फजर अजीम और शान फतह और नुसरत के साथ बैतुल मुक़द्दस के किले में दाखिला फरमाया। उसके बाद कई 100 साल तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। बाद अज़ां तकरीबन 11वीं सदी ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1187 ईस्वी में दोबारा फतह किया और बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया और पहली जंग अजीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत के जेरे इंतजाम रहा। अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और हमें फिर किबला अव्वल नसीब फरमाए। बहरहाल मनाज़रीन, हमने ये जो आज एपिसोड सुनी है बैतुल मुक़द्दस की फतह, इसका मतलब ये हुआ कि ये निशानी पहले भी हो चुकी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि एक बार फिर हमें बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबला अव्वल नसीब फरमाए। तो ये आज की निशानी, क़यामत की निशानी जो थी वो हमने सुनी और उम्मीद है कि इससे बहुत सारी मालूमात भी मिली, हमें लेसन भी मिले। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अगर प्रॉब्लम में हैं, रोजी के मसाइल हैं, औलाद नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, क्या सुनिए। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, एक शख्स आया, आकर कहता हूं बारिश नहीं हो रही है, कहत की पोजीशन आ गई है, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाए, को वजीफा अता फरमाए। आपने फरमाया इस्तगफार करो, वो चला गया। अच्छा, एक बुजुर्ग बैठे थे उनके पास, हजरत रबी बिन सबी रहमतुल्लाह, वो देख रहे थे। दूसरा बंदा आया, कहता वो तो तंगदस्ती है, कारोबार में डाउन है, रिस्क में तंगी है। आपने फरमाया इस्तगफार करो। तीसरा शख्स आया, कहता हुजूर औलाद नहीं हो रही है, उसूल औलाद के लिए वजीफा लेना, फरमाया इस्तगफार करो। चौथा बंदा आया, वो कहता है कि हुजूर मेरे बाग में, फसलों में पैदावार की कमी है, फरमाया इस्तगफार करो। हजरत रबी बिन सबी कहते हैं हुजूर पहला बंदा अलग प्रॉब्लम लेकर आया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, चारों को एक ही दवाई, चारों को एक ही वजीफा, इस्तगफार इस्तगफार। आए हाय, बड़ों की बड़ी बातें हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूं, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मगर देखो अल्लाह वाले कैसे पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप फरमाते हैं सूरह नूह 12-29 आयत नंबर 10 से 12 की आपने तिलावत फरमाई। अब जरा कुरान सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, अपने रब से माफी मांगो। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। अब देगा अता, क्या फरमाएगा, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मौसलाधार बारिश भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, फरमाया और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें ने बनाएगा। बागात भी बढ़ रहे हैं, औलाद भी अता हो रही है, माल भी बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है। इस चीज से, इस्तिग़फ़ार से। तो इस्तिग़फ़ार ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है, मसाइल का हल है। बस अपनी जबान इस्तिग़फ़ार से तर रखिए। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो, है ऐसा नहीं कि इस्तिग़फ़ार भी हो रहा है और दिमाग कहीं और है, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं और इस्तग़फ़िरुल्लाह, किसी से माफी मांगते हुए हंसता है क्या बंदा? इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, या अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांग रहा हूं। बहुत सारे इस्तग़फ़ार के सीखे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़ीम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तग़फ़ार करता हूं, वो रब जो बहुत अजीम है, अपने सारे बड़े गुनाहों से मैं इस्तग़फ़ार करता हूं। अलग 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 सीगों से अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करें। हो सके तो कभी गुनाह याद आए तो आंसू भी बह रहे हो, मगर ये इस्तग़फ़ार अल्लाह को बड़ा पसंद है, मुआफी रब को बहुत पसंद है। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, पिछली कौमों में एक शख्स था, उसने बहुत गुनाह किए थे। एक बार उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, गुनाहों के बारे में गौर व फिक्र किया, तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसने नादिम और शर्मिंदा होकर 3 मरतबा कहा, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह पाक तेरी बख्शिश। उसी लम्हे उसको मौत आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी। आइए हम भी पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका, अल्लाहुम्मा गुफ़रानका। इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना, गुनाह याद करके शर्मिंदा होना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। एक
سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو۔ ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے، سنو میرے رب کیسا کریم ہے۔ فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والی